بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری سبق، اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے۔ ضرور دیکھیں اور اس کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کربلا کے حق و باطل کے معرکے نے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیا۔ نوجوان رہنما اور عظیم سپہ سالار حضرت امام حسین نے انمٹ نقوش چھوڑے۔ آج پستی اور زبوں حالی کا شکار امت اور خصوصاً مایوس نوجوانوں کے لیے اس امام عالی مقام کی ہستی میں ہزاروں سبق موجود ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر شاید حضرت امام حسین کے جذبہ فولاد کے لیے ہی لکھا گیا تھا۔ آپ مرد آہن تھے۔ آپ ہمت، پامردی، جرات، ولولے اور مردانگی کا ایک مینار تھے۔ نہتے اہل بیت کے ساتھ شر اور باطل کی قوت کا مقابلہ کیا اور عصمت رسول پر قربان ہو گئے۔ یہی اولین سبق ہے۔ حق کی راہ میں سختیاں اور تکالیف امر ہیں، ان کو جھیلنا پڑتا ہے۔ گردش ایام کا رخ موڑنے کے لیے ابلیسی قوتوں سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ دوسرا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ خاندان اور خونی رشتے مقصد سے زیادہ اہم نہیں ہوتے۔ حق اور راستی کا موٹو زیادہ مقدم حیثیت رکھتا ہے۔ روحانی رشتے دنیاوی رشتوں پر مقدم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی خاطر تمام رشتے قربان۔ تیسرا سب سے سنہری اصول جو کربلا سے چنا ہوا گوہر ہے، وہ مقصد سے روح گردانی نہ کرنا۔ امام حسین دنیاوی جاہ و جلال قبول کر کے، گورنرشپ حاصل کر کے یا یزید کی بیعت کر کے عارضی خوشی حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اخروی زندگی کو ترجیح دی اور حق کے علم بردار بن کر میدان عمل میں کھڑے ہوئے اور امر ہوئے۔ آپ نے مقصد سے رخ نہ موڑا۔ چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی زندگی بطور نوجوان قابل تقلید ہے اور گمراہی، گناہوں اور آلودگی سے پاک تھی اور مشعل راہ تھی۔ قیادت کا یہی سنہرا اصول ہے۔ پانچواں اہم نقطہ جو برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تائید ایزدی مقصد میں کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ امام حسین کی قربانی کو مثال بنا کر کائنات کے آگے پیش کیا گیا اور آپ کے نام کو دوام بخشا گیا اور مخالفوں کو نفرت اور معدومیت سے نوازا گیا۔ یقیناً باطل مٹنے کی چیز ہے۔ چھٹا اہم نقطہ یہ ہے کہ موت سے صرف بزدل ڈرتے ہیں، بہادر موت کو گلے لگاتے ہیں۔ ساتواں اہم نقطہ یہ ہے کہ وسائل کی عدم دستیابی مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے شیر قوت ایمان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آٹھواں اہم نقطہ یہ ہے کہ جارحیت مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ حربی میدانوں میں قتل و غارت اور دہشت گردی مسلمان لیڈروں نے کبھی نہیں کی، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ حضرت امام حسین رحمۃ للعالمین کے نواسے تھے۔ آپ جا رہے نہیں تھے، آپ دفاع وطن اور دفاع دین اور دفاع حق و راستی کے پیامبر تھے اور اسی خاطر شہید ہو گئے۔ نواں اصول یہ ہے کہ ملوکیت، شہنشاہیت، ناجائز حکمرانی کو تسلیم نہ کرنا۔ غاصب اور شاطر حکومتیں بالآخر اپنے انجام کو پہنچتی ہیں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ دنیاوی باطل جاہ و جلال پر شہادت کی موت کو ترجیح دینا خاندان رسول کی روایت پائی۔ 11ویں حکمت یہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ 12ویں حکمت یہ ہے کہ قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ کے مسلمان نوجوان دنیاوی لذتوں اور دنیاوی توجہ ہٹانے والی چیزوں سے کبھی گمراہ نہ ہوئے تھے، بلکہ دنیاوی امور ان پر غالب آ ہی نہ سکتے تھے۔ 13ویں حکمت یہ تھی کہ مردانگی حسین ایک مثل بن گئی
آپ مظلوم قوتوں کا استعارہ قرار پائے۔ 14ویں حکمت یہ ہے کہ تربیت رسول کا عملی مظاہرہ نواسے نے کربلا کے میدان میں کیا۔ بہادری قرار جیسی، راست بازی فاطمہ جیسی اور استقلال نانا جیسا۔ تو ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اصل میں اس شہادت سے اور اس واقعے سے ہم سبق لیں اور وہ سبق کو اور جو اس میں کے اندر ہم سے تقاضا کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔